علیکم، میں امداد سن رہا ہوں، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا، جس کا ڈر تھا۔ سپریم کورٹ میں تقسیم، بدترین تقسیم، تاریخ کی بدترین تقسیم سپریم کورٹ میں ہو چکی ہوئی ہے، اور جو بینچ ہے وہ ٹوٹ گیا ہوا ہے۔ خدشہ تو پہلے ہی اس کا ہم اظہار کر رہے تھے، تحفظات کا اظہار کر رہے تھے، اشارے دے رہے تھے کہ جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بحران ہے یہ سب کو نگل جائے گا۔ بحران ہے کیا پاکستان کا؟ بحران ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا سیاسی معاملات میں مداخلت در مداخلت، مداخلت در مداخلت۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ جو سپریم کورٹ اس بحران کی وجہ ہے، وہ سپریم کورٹ اس بحران کو حل نہیں کر سکتی۔ یہ بحران سیاسی ہے، اس کو سیاسی لوگوں نے حل کرنا ہے، اس کو پارلیمنٹ نے حل کرنا ہے۔ جب سیاسی لوگ آپس میں نہیں بیٹھ پا رہے، یا عمران خان صاحب کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں اور آئسولیٹڈ ہو گئے ہیں، تنہا ہو گئے، سسٹم سے باہر کر دیے گئے ہیں، تو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان یہ کوشش کر رہی تھی، چیف جسٹس آف پاکستان کل تک یہ کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کے ساتھ باقیوں کو بٹھا دیا جائے، ثالث کا کردار ادا کر رہے تھے۔ اور مگر وہ جو پنجابی کی ایک جو کہاوت ہے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، اپنی منجی کے نیچے چیف جسٹس صاحب کی نظر نہیں جا رہی تھی کہ ان کے گھر کے اندر کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے۔ چیف جسٹس صاحب بالکل اسی طرح کی خواہش کا اظہار کر رہے تھے جس طرح عمران خان صاحب کرتے رہے۔ پاکستان کے اندر انتشار، پاکستان کے اندر افراتفری، پاکستان کے اندر عمران خان صاحب خود اپنی اپوزیشن جو جمہوری طریقے سے الیکٹ ہو کر آئی تھی، وہ اپوزیشن جو اس اسمبلی میں تھی جس اسمبلی نے عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا تھا، اس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے عمران خان صاحب۔ اپنے ملک کے اندر تقسیم گہری کر دی عمران خان صاحب نے، اور پھر کھڑے ہو کر قوم کو بتاتے تھے کہ جی میں ایران اور سعودی عرب کے درمیان ثالثی کروا رہا ہوں، پھر کہتے تھے کہ جی میں چین اور روس کے درمیان، چین اور امریکہ کے درمیان صلح کرواؤں گا، پھر کہتے تھے روس اور امریکہ کے درمیان صلح کرواؤں گا۔ بالکل اسی طرح ہمارے چیف جسٹس صاحب محترم قابل احترام وہ اس خواہش کا اظہار کر رہے تھے کہ جی ہم سیاسی جو درجہ حرارت ہے پہلے ہم اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنا، میں نے کل بھی کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب کا کام ہی نہیں ہے۔ جتنا سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی وہ کوششیں کریں گے، سیاسی درجہ حرارت اتنا خراب ہوگا، بلکہ سیاسی درجہ حرارت کیا، معاملہ سپریم کورٹ کے اندر تک آ جائے گا، اور آ گیا۔ اب ہوا یہ کہ چیف جسٹس صاحب ایک 5 رکنی بینچ کے ذریعے عمران خان صاحب کی تحریک انصاف کی پٹیشن سن رہے تھے۔ پٹیشن کیا ہے کہ انتخابات کا جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تھا اس کو نوٹس لے کر، اس انتخابات سے حکومت نے یا الیکشن کمیشن نے انکار کر دیا ہے۔ حکومت تعاون نہیں کر رہی، الیکشن کمیشن نے منسوخ کر دیا، تحریک انصاف آ گئی کہ جناب ہمیں انتخابات دلوائیں، آپ کا فیصلہ تھا۔ اس میں جو سماعت کرنے والے جج تھے جسٹس 5 رکنی بینچ میں جسٹس امین الدین خان صاحب، انہوں نے آج معذرت کر لی کہ جی میں مقدمہ نہیں سن سکتا۔ وجہ یہ کہ کل ہی جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس امین الدین صاحب نے ایک فیصلہ سنایا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین خان صاحب نے 3 رکنی بینچ میں ایک فیصلہ سنایا میجورٹی کے ساتھ، 2-1 کے اکثریت سے۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ جو مقدمات ہیں 184(3) کے تحت، آرٹیکل 184(3) کے تحت جو از خود نوٹس کیسز جو چل رہے ہیں سپریم کورٹ میں، وہ اب نہیں چلیں گے۔ وہ اس وقت تک نہیں چلیں گے جب تک قانون جو نیا بنا ہے، جس کو آج پارلیمنٹ میں سینٹ نے بھی منظور کر لیا، اس سے پہلے قومی اسمبلی نے منظور کر لیا تھا، جوریسڈکشن کا، چیف جسٹس صاحب کے پاس جو لامحدود اختیارات تھے از خود نوٹس کیس کے اور بینچز بنانے کے، اس کے اوپر ترمیم ہو گئی۔ اور ترمیم یہ ہوئی ہے کہ جی 3 رکنی ایک کمیٹی بنے گی، وہ کمیٹی فیصلہ کرے گی از خود نوٹس کیس بنتا ہے نہیں بنتا، اور از خود نوٹس اگر لیا گیا ہے تو پھر اس کے اوپر بینچ وہ کمیٹی جو ہے وہ میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرے گی کہ بینچ میں کون کون سے جج صاحبان شامل ہوں گے۔ لہٰذا اس قانون سازی پر عمل درآمد کے بعد جو نئے بینچز بنیں گے، وہ بینچز مقدمات کی سماعت کر سکیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے کہہ دیا کہ سارے مقدمات روک دیے جائیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ تو اس فیصلہ دینے والے وہ جو جج صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں ایسی عدالت میں جو از خود نوٹس کیس کی جو سماعت ہے، جو از خود نوٹس کیس کی پیداوار ہے۔ بیسیکلی تو از خود نوٹس کیس تھا نا، جو اپنا چیف جسٹس صاحب نے لیا تھا 2 جج صاحبان کی درخواست پر، 2 جج صاحبان کے خط پر، اعجاز الحسن اور جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب۔ معاملہ تھا ڈوگر صاحب کے تبادلے کا، CCPO لاہور کے تبادلے رکوانے کا معاملہ تھا۔ اس میں انہوں نے خط لکھ دیا تھا، اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کر پوچھا تھا کہ جی آپ کیوں نہیں انتخابات کروا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد ان کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ جی ہم چیف جسٹس کو کہتے ہیں از خود نوٹس لیں۔ تو از خود نوٹس کیس
کی درخواست انہوں نے کی اور چیف جسٹس صاحب نے اس کو نوٹس لے کر 9 رکنی بینچ بنایا. پھر ان میں سے 4 ججوں کو الگ کر لیا, لیکن اس کے باوجود اب کنٹروورسی آ گئی کہ جی 4-3 کا فیصلہ تھا کہ درخواست جو اس کو نوٹس ہے وہ مسترد, اور پھر بعد میں 9 رکنی بینچ کو 4 رکنی بینچ کر دیا گیا, تو 4 رکنی بینچ میں 5 رکنی بینچ کر دیا گیا, تو 5 رکنی بینچ میں 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ آیا انتخابات کروانے کا. تو اس فیصلے کے فالو اپ میں پی ٹی آئی جو ہے وہ درخواست لے کر آ گئی, پٹیشن لے کر آ گئی کہ جناب یہ ہم نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا از خود نوٹس کا, اور اس کے بعد 30 اپریل کو پنجاب کے انتخابات قرار پائے تھے اور صدر مملکت نے اس میں تاریخ بھی دے دی تھی, تو لہٰذا اب جو ہے وہ ہمیں انتخابات منسوخ کر دیے گئے, تو ہمیں دوبارہ انتخابات دلوائے جائیں. تو اس وجہ سے جو امین الدین صاحب ہیں وہ الگ ہوئے کہ جی میں کیونکہ ایک فیصلہ دے چکا ہوں, اور ظاہر ہے یہ معاملہ میں نے جیسے پہلے گزارش کی کہ یہ از خود نوٹس کیس کا فالو اپ ہے, اس کے جو عمل درآمد کے لیے آئے ہیں دوبارہ کہ جی آپ نے جو از خود نوٹس لے کر فیصلہ کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا, عمل درآمد کروا دیں. وہ الگ ہو گئے, بینچ ٹوٹ گیا. اب یہ پہلا موقع نہیں ہے. اصل میں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں, اور وہ سیاست کا حسن ہے, جمہوریت کا حسن ہے. ان کے درمیان لڑائی مار کٹائی تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اختلاف رائے ہونا چاہیے, جو کہ سیاست میں ہوتا ہے. یہی جمہوریت ہوتی ہے. جمہوریت اپوزیشن اور حکومت کے بیلنس کے ساتھ قائم رہتی ہے. سپریم کورٹ اپوزیشن اور جو ہے وہ چیف جسٹس کا بیلنس سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا کہ چیف جسٹس جو ہے حکومت ہے اور باقی سینئر جو جج صاحبان ہیں وہ ان کی اپوزیشن, ایسا نہیں ہوتا. تو لہٰذا سیاست کے اندر اختلاف رائے, سیاست کے اندر ثالثی, اور اس کا بھی جو اصل پلیٹ فارم ہے وہ پارلیمنٹ ہے اور کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. یا زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان اے پی سیز بلوا لیتے ہیں, اے پی سیز بلوا کر پھر اس میں اپنے فیصلے کر لیتے ہوتے ہیں. ایک رائے میجورٹی ایک فیصلہ دے دیتی ہے, اس میں اختلاف بھی ہوتا ہے لوگوں کا, اور اس اختلاف کو اچھا سمجھا جاتا ہے. مگر المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کی طرح, ہماری پارلیمنٹ کی طرح, پارلیمنٹ میں تقسیم قدرتی ہے. پارلیمنٹ میں لیفٹ اور رائٹ کی تقسیم ہے. قدرتی سے مراد کہ یہ جمہوری نظام جب سے جو پاکستان کے اندر جو طرز حکومت ہے, جو یہ نظام ہے, اس نظام کے تحت جنہوں نے یہ نظام دنیا میں بنایا تھا انہوں نے ڈیوائڈ کے تحت یہ نظام بنایا تھا کہ رائٹ پر گورنمنٹ اور لیفٹ پر اپوزیشن ہوگی. یہ چلے گی ایسے, یہ بیلنس ہوگا. جب تک یہ دونوں ٹائر نہیں ہوں گے تب تک گاڑی نہیں چل سکتی. لیکن جو عدالت ہے اس کے اندر یہ تقسیم نہیں ہے آئینی اور قانونی طور پر, لیکن عدالت میں ہماری پارلیمنٹ سے زیادہ گہری تقسیم ہے. یعنی عدالت کے اندر اتنی گہری تقسیم ہے کہ جج صاحبان آپس میں بات نہیں کر پا رہے. اور ہمارے چیف جسٹس صاحب یہ خواہش لے کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو میں ثالثی کروا دیتا ہوں. عمران خان صاحب کو کہ وکیل کو کہہ دیا بیرسٹر علی ظفر کو چیف جسٹس صاحب نے کل کہ جی آپ اپنی قیادت سے ہدایت لے کر آئے, ہم پہلے سیاسی درجہ حرارت کم کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی والے اتاولے بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا ہے عمران خان صاحب. تو وہ تو بالکل کل اسد عمر صاحب نے بغیر سوچے سمجھے کہہ دیا کہ جی ہم تو انڈرٹیکنگ دینے کے لیے تیار ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کیا گارنٹی لی تھی ان سے کہ آپ اپنی قیادت سے جا کر یقین دہانی لے کر آئیں کہ اگر ہم حکومت کو پابند کریں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے حکومت, تو پھر آپ بیٹھیں گے. پہلے انڈرٹیکنگ دے, یعنی لاڈلے سے پوچھا جا رہا تھا کہ جی ہم یہ فیصلہ دے سکتے ہیں, آپ ذرا بتا دیں. اگر چیف جسٹس صاحب یہ سمجھتے تھے کہ یہ فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق تھا تو لاڈلے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال تو وہ ادھر سے انہوں نے ٹی وی پر خبریں چلیں کہ جی چیف جسٹس صاحب ثالثی کروا رہے. ادھر سے اسد عمر صاحب نے کہا کہ ہم یہ انڈرٹیکنگ, ہم قسم اٹھانے کو تیار ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے. یہ وہی ہے نا جو کہتے تھے کہ جی مر جاؤں گا لیکن کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, فوج کے ساتھ بیٹھوں گا اور کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. کیونکہ سسٹم نے عمران خان صاحب کو آؤٹ کر دیا ہوا ہے. پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے, لیکن سیاست ایک سسٹم کا نام ہے. اس سسٹم سے باہر رہ کر سیاست نہیں ہو سکتی, جس طرح الطاف حسین کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس طرح سے کافی اور گروہ رہے جو ملیٹنسی کے ذریعے, جو جتھا بندی کے ذریعے سیاست کرنا چاہ رہے تھے, وہ زندہ نہیں رہ سکے سیاسی طور پر, کیونکہ وہ سیاست نہیں ہے. تو وہ عمران خان صاحب جو جتھا بندی کی وجہ سے سیاست سے باہر ہو گئے تھے, اس کو سیاست میں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی تھی چیف جسٹس صاحب کی طرف سے. مگر چراغ تلے اندھیرا. جو سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے چیف جسٹس صاحب, ان کے گھر کے اپنے گھر کے اندر آگ لگی ہوئی تھی. ان کا گھر ظاہر سپریم کورٹ ہے. ویسے تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے مطابق وہ گھر کے سے طے کر کے آتے ہیں کہ کیا فیصلے کرنے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں کہ ٹک ٹاکر سے ڈرتے ہیں.
بلکہ باجوہ صاحب نے تو موجود آرمی چیف کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اگلے ولاگ میں اس پر بات کروں گا۔ تو ٹک ٹاکر سے ڈرتے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں کے پریشر میں آ کر فیصلے کرتے ہیں۔ چلے وہ تو قمرجاد باجوہ صاحب کے الزامات ہیں، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب سے عمران خان صاحب آئے ہیں تب سے بہت بدترین حد تک تقسیم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جب سے عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے۔ قاضی فائزی صاحب کو برادر جج صاحبان نکالنے پر تلے ہوئے تھے کہ ہر صورت نکالیں۔ وہ ریفرنسز، وہ جو آج ریفرنس، بلکہ وزیر اعظم شہباز، یہ بھی اچھا فیصلہ ہوا ہے، یہ کیوریٹو ریفرنس تھا، یعنی ایک ریفرنس مسترد ہو گیا تھا ان کے خلاف، اپنا سپریم کورٹ نے مسترد کر دیا تھا قاضی فیض صاحب کے خلاف، جو عمران خان صاحب نے قاضی جنرل فیض کے کہنے پر، جنرل باجوہ کے کہنے پر، اور وہ دائر کیا تھا، اور بلکہ عمران خان صاحب خود بھی اس میں فریق تھے، اور صدر مملکت نے آنکھیں بند کر کے اس پر دستخط کر دیا تھا۔ تو ایک فضول سا ریفرنس تھا جو سپریم کورٹ نے جس کو کلعدم کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد حکومت نے کیوریٹو، وہ جو نظر ثانی ٹائپ جو چیز ہوتی ہے، وہ دائر کر دیا تھا، وہ ابھی تک پڑا ہوا تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے وزیر قانون کو کہا کہ جی یہ واپس لو، جلدی کرو، کیونکہ ایک منصف جج جو تھے ان کے خلاف ایک منتقم مزاج یعنی انتقامی ذہن رکھنے والے عمران نیازی نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا، اور یہ ریفرنس واپس اپنا لیا جائے۔ تو وہ جو ریفرنس تھا، وہ ریفرنس بتا رہا تھا کہ کتنی تقسیم ہے۔ اس کے بعد گزشتہ چیف جسٹس، ان سے گزشتہ چیف جسٹس، وہ قاضی فائز صاحب کو کسی بینچ میں شامل کرنے کو اپنا معیوب سمجھتے تھے۔ سینئر موسٹ جج صاحبان کو نظر انداز کر کے جونیئر جج صاحبان کو لایا جاتا تھا بینچز کے لیے۔ صبح ہائی کورٹ سے ایلیویشن میں سینئر جج صاحبان کو نظر انداز کر کے سندھ ہائی کورٹ کو چیف جسٹس میرا خیال ہے کوئی 4 یا 5 بار نظر انداز کیے گئے، ان کو نظر انداز کر کے جونیئر جج صاحبان کو اوپر لایا گیا۔ یہ تاریخ ہے ہماری سپریم کورٹ کی۔ اندر آگ لگی ہوئی ہے گھر کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں باہر فائر فائٹنگ کروں گا سیاست کے معاملات میں۔ یہ وہ خواہش ہے جو سپریم کورٹ کو لے ڈوبی ہوئی ہے۔ آج سپریم کورٹ مکمل طور پر ڈس فنکشنل جس کو کہہ دے اس طرح کا ماحول ہے، مقدمات چل ہی نہیں رہے، سیاسی مقدمات میں پھنسے ہوئے، سارا ماحول سیاسی بنا ہوا ہے سپریم کورٹ کے اندر کا۔ اور اس میں بھی سونے پہ سہاگا کہ ہم سیاسی درجہ حرارت کم کریں گے، ہم سیاسی اور سماجی ڈسپلن لائیں گے۔ بھئی آپ کا یہ کام نہیں ہے، آپ کا کام قانون کی عمل درآمد ہے۔ لا انفورسمنٹ جو ہوتی ہے اس کے اوپر آپ کی نظر ہے کہ جی قانون نافذ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا۔ ایک بندے کے ایڈیشنل سیشن جج ارسٹ وارنٹ جاری کرتا ہے تو وہ بندہ، وہ سیاسی لیڈر اس ارسٹ وارنٹ پر عمل درآمد ہونے دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس کو دیکھنا ہے سپریم کورٹ نے۔ اسلام آباد جوڈیشل کمپلیکس پر حملہ ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹ میں جتھے لے جا کر ضمانتیں لی جاتی ہیں، یہ وہاں پر قانون نافذ کروانا سپریم کورٹ کا کام ہے۔ سپریم کورٹ اگر سیاسی درجہ حرارت دیکھے گی تو پھر انجام یہی ہوگا جو ہو رہا ہے، عدالت کے اندر سے تقسیم ہو رہی ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ان کے جو جونیئر جج ہیں، ہے تو سینئر لیکن چیف جسٹس کے حساب سے جونیئر ہو گئے، جسٹس منتوکیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جناب چیف جسٹس جو کہہ رہے ہیں کہ 3-2 کا فیصلہ تھا الیکشن کروانے والا نوٹس کیس کا، وہ 3-2 کا نہیں تھا، وہ 4-3 سے مسترد ہوا ہے، چیف جسٹس کے سامنے کہتے ہیں۔ وہ اتنی بڑی تقسیم کے باوجود چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں سیاسی جماعتوں کا جو باقی پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں ہم فریق بنیں گے، کہتے ہیں یہ آپ کو ہم بعد میں سن لیں گے، پہلے ہم یہ فیصلہ کریں کہ سیاسی درجہ حرارت کم کیسے کرنی ہے۔ تو یہ جو صورتحال بنتی جا رہی ہے، یہ صورتحال اچھی نہیں ہے ادارے کے لیے۔ سیاستدان حالات خراب کر کے آپس میں دوبارہ مل بیٹھتے ہیں، سیاسی تناؤ جو ہوتا ہے وہ تباہی کی طرف نہیں لے کے جاتا ملک کو، اداروں کا سیاسی تناؤ کا حصہ بننا ملک کو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب بیٹھنے کو تیار ہے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، اسٹیک ہولڈرز کے معاملے پر مسلم لیگ نون کا کانسیپٹ بھی بہت ہی کوئی مطلب کنفیوزڈ ہے، یا وہ پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم بننے کی خواہش مند ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سیاستدان بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے، باقی تمام ادارے اسٹیک ہولڈر ہیں، ادارے اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، کبھی نہیں ہوتے ادارے اسٹیک ہولڈر۔ ہم غلطی یہیں پر کرتے ہیں۔ یہ بات نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی 2007-8 میں جب واپس آئے تھے جلاوطنی کے بعد، تو میرا ان کے ساتھ اچھا خاصا وہ ہوا تھا، سیفما میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، اچھا خاصا ان کے ساتھ میرا آرگومنٹ ہوا تھا کہ فوج اور سپریم کورٹ کیسے اسٹیک ہولڈر ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ اسٹیک ہولڈر ہے، جو فیصلہ کرنا ہے پارلیمنٹ نے کرنا ہے۔ آپ دوبارہ ججز کو اور جرنیلز کو اپنے ساتھ بٹھائیں گے سیاسی معاملات میں تو معاملات خراب ہوں گے۔
تو اداروں کا ملوث ہونا بذات خود سیاست کے اندر یہاں یہ تباہی کی وجہ ہے. اور سپریم کورٹ پوری کی پوری گوڈے گوڈے جو دو روز کی سماعت ہوئی ہے وہ سیاسی معاملات میں گھسی ہوئی ہے. اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے. تو جو تقسیم شدہ ہو، جو بندہ جس کے گھر کے اندر، مطلب یہ یوں ہے کہ یہ ایک ایسا چودھری ہے جس کی گھر میں کوئی بات نہیں سنتا اور وہ باہر بیٹھ کے جرگے کروائے اور پنچایتیں بٹھائے. ایسا نہیں ہوتا. اتھارٹی ہوتی ہے سپریم کورٹ کے پاس، اخلاقی اتھارٹی ہوتی ہے. پتہ ہوتا ہے کہ جناب یہ جج صاحب جو ہیں، یہ جج صاحب واقعی منصف ہیں. تو جو جج صاحب کے ساتھی جج صاحب شکایتیں کرتے پھریں کہ یار ہمارے ساتھ یہ ناانصافی کر رہے ہیں، وہ جج صاحب سیاسی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں، تو انجام یہی ہونا ہے جو آج ہوا ہے. اگلے ولاگ میں آپ کو باقی صورتحال جو ہے وہ خاص طور پر جنرل باجوہ صاحب والی، وہ اس پر میں ڈسکس کروں گا، کیونکہ ان کے نئے انکشافات، پرانی باتیں، انکشافات نئے وہ سامنے آئے، اور اس میں اس بار انہوں نے ٹارگٹ موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.